ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ سلیم بخاری صاحب نے۔ سلیم بخاری صاحب، بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیسے کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، یہ فیصلہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اس لیے کہ اس کیس کے حوالے سے جس لیول پر بھی گفتگو ہوئی، سب نے کہا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، چاہے وہ وکلا تھے، چاہے وہ سابقہ ججز تھے، یا جو سیاستدان تھے جنہوں نے یعنی سیاست کی گیم میں جو کافی دیر سے یعنی ان کا تجربہ ہے، ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اس کے جو شواہد ہیں، اس کے جو ثبوت ہیں، اور اس کو جس طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، جس طریقے سے ایک اہم عہدے پر ہوتے ہوئے ایک پرائم منسٹر نے اس سے بینیفٹ لیے ہیں، وہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل درست دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ جو پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہو شخص وہ اتنی بڑی رقم جو ہے اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے کہ وہ ایک دوسری حکومت نے لانڈرنگ منی قرار دے کے واپس پاکستان کے خزانے میں بھیجا ہو، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ایک بزنس ٹائکون کے جرمانے کی رقم کے طور پہ جمع کرا دے، یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہے اپنے اختیارات سے، تو اس کی سزا تو یہی ہونی تھی۔ تو میرے خیال سے اب آگے دیکھتے ہیں یہ پروسیڈ کیسے کرتا ہے، اب اس کے خلاف اپیل کی جائے گی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہاں سے پی ٹی آئی کو اس قسم کی سہولت کاری کی توقع نہیں ہے کہ جو بھی مقدمہ وہاں جاتا تھا وہاں سے وہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا اور اڑا کے کیس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن بینچز علیحدہ ہو گئے ہیں، کرمنل کیسز کے بینچز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، تو اس طرح کی سہولت کاری کی توقع نہ انہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی میرے خیال سے ان کو ملنے جا رہی ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بیک ڈور چینلز کھلے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو کسی ریلیف کی توقع ہو رہی ہے۔ خاص طور سے بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ان کو شاید سزا نہیں ہوگی، لیکن آج کے اس فیصلے نے ان تمام افواہوں پر کہہ لیجیے جس قسم کی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پہ جس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ ساری افواہیں جو ہیں یہ بھی اب دم توڑ گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کے بعد کیسے آگے پروسیڈ کرتی ہے۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، کیا پی ٹی آئی بطور جماعت اور بانی پی ٹی آئی اس کیس کے متعلق اور اس فیصلے کے متعلق پہلے سے باخبر تھے کہ جو کچھ کیا ہوا ہے، کیا دھرا ہے وہ سامنے آئے گا ہی؟ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حکومت سے مذاکرات پہلے کبھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ وہ مذاکرات حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں، لیکن اب پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور بانی پی ٹی آئی مزید سالوں اندر رہیں گے، تو بہتر ہے کہ حکومت سے ہی مذاکرات کر لیے جائیں؟ دیکھیے، آپ کی یہ بات بہت حد تک درست ہے، اس لیے کہ جیسا کہا جاتا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں سزا تو ہونی ہی تھی، لیکن جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کیس سے بھی جڑا ضرور تھا، لیکن ایک اور کیس ہے، وہ جو جنرل فیض حمید کی جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اس کے خطرے کے پیش نظر میرے خیال سے مذاکرات جو ہیں، جو 2-2.5 سال تک کہتے رہے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، خودکشی کر لیں گے، ان سے مذاکرات کرنے سے بہتر ہے، وہ اچانک جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح ترانہ گا رہے ہیں مذاکرات کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف کے دروازے بند تھے، حالانکہ یہ کہانی بالکل الٹ ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنا ایک پروپیگنڈا جو ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں اور پھر اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرے خیال سے یہی وہ بدعت ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان پارٹی کو بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی پہنچایا ہے۔ جی سلیم بخاری صاحب، سارے ایڈمیٹڈ فیکٹس تھے کیس میں، برطانیہ کی ایجنسی کا بھی اگر دیکھیں تو گواہان کا بھی دیکھ لیں، اور کیبنٹ کو جس طرح سے مس لیڈ کیا گیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے پریشر بلڈنگ کے طور پر یہ کیس چلایا جا رہا ہے، کس حد تک ان کا یہ بیانیہ غلط ہے؟ دیکھیے، یہ بیانیہ غلط ثابت ہو چکا پہلے بھی اور دوبارہ بھی۔ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ ریفر ہوا تھا کہ کیا یہ رقم کسی کے جرمانے میں جمع کرائی جا سکتی ہے، اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ بالکل کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے فیکٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے تو بالکل یہ فیصلہ ہمیں صحیح دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے باقی جو لوگ جو اس میں جن کا کردار ہے وہ فرار ہیں۔ شہزاد اکبر ہے، وہ جو سب سے بڑی چیخیں مارتے تھے احتساب کی اور معمول بنتے تھے احتساب کے، وہ اب دکھائی نہیں دیتے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا میں تو یہی ہوں، میں تو پاکستانی ہوں، میں تو کبھی یہاں سے
نہیں جاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی پچھلے 2-2.5 سال سے فرار ہوئے ہیں. تو ابھی اور نام بھی ہیں, زلفی بخاری کا نام بھی ہے اس میں. تو ابھی تو وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی سزائیں ہونی ہے. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا یعنی کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے پی ٹی آئی. آپ نے دیکھا کہ جیل کے بعد جو فیصل چودھری تھے, جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے, اگر کوئی ڈھنگ کا جج ہوتا تو یہیں پر کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پر لگ سکتی ہے. وہ جج کو بھی بےہودہ کہہ رہے ہیں, فیصلے کو بھی بےہودہ کہہ رہے ہیں, ان کو کرپٹ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے, یہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. عدالت کے فیصلے پر تنقید ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ججوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا اس کی کسی معاشرے میں اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ دارالخلافے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں, وہ صوبے کو صوبے سے لڑا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑا فائدہ اس فیصلے سے میرے خیال سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بیک ڈور ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی وہ دم توڑ جائیں گی. اور اب میرے خیال سے آگے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں, کیونکہ بہت سارے اہم فیصلے اور ابھی ہونے ہیں. جی